الحمدللہ مدرسی ممبر اذان صاحب لے اور انشاءاللہ قیامت کے صبح تک مفتی محمد طیب صاحب الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وقال تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم جناب مولانا کامران صاحب، مولانا عمران صاحب اور اس مجمع میں موجود بڑے بڑے علماء کرام، مشائخ اعظام، عزیز طلباء اور معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے لیے سعادت کی بات بھی ہے، خوشی کی بات بھی ہے کہ ایسی تقریب میں شرکت کا موقع مل رہا ہے جس کی نسبت قرآن پاک کے ساتھ ہے۔ اس تقریب کی نسبت قرآن پاک کے ساتھ ہے اور یہ تقریب ان خوش قسمت طلباء کے اعزاز میں منعقد کی جا رہی ہے، ان کی دستار بندی کے لیے یہ تقریب منعقد کی جا رہی ہے جن طلباء نے اپنے سینے میں قرآن پاک محفوظ کیا ہے۔ انہوں نے محفوظ نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے میں قرآن پاک القاء فرمایا ہے۔ اسی ذات نے ان کے سینے میں قرآن ڈالا ہے
جس ذات نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ قرآن نازل کیا، اور جس ذات نے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک سینے میں قرآن پاک محفوظ کرنے کا وعدہ کیا، اور اس ذات عالی کے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ یہ قرآن پاک آپ کے سینے میں محفوظ بھی ہوگا، اور یہ قرآن پاک آپ کی زبان سے ہم پڑھوائیں گے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو وعدے اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہیں، وہ وعدے اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کے حق میں بھی پورے کیے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب ان کے سینے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے نائب بن رہے ہیں، اور ان کی زبانیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کی نائب بن رہی ہیں، تو کائنات میں اس سے بڑی سعادت کوئی اور نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو صفات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی، اس کا ایک حصہ ان بچوں کو بھی عطا فرما دیا۔ ابھی بتا رہے تھے کہ 14 بچے قرآن پاک حفظ کرنے والے ہیں، اور کچھ بچے ہیں جنہوں نے ناظرہ قرآن پاک مکمل کیا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی عطا ہے کہ کسی اور مذہب میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ آپ عالم اسلام میں صرف اس ایک ادارے کو لے لیں، اور اس ادارے میں 14 بچوں نے جو قرآن پاک یاد کیا ہے، اس کا تقابل آپ باقی مذاہب کی پوری دنیا کے لوگوں سے کریں تو پوری دنیا میں 14 آدمی ایسے نہیں ملیں گے جن کے سینے میں تورات محفوظ ہو، انجیل محفوظ ہو، زبور محفوظ ہو، یا کوئی اور کتاب محفوظ ہو۔ حضرات، قرآن پاک کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف بھی ہے، اور قرآن پاک کی نسبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی ہے۔ اس لیے جس کے سینے میں قرآن پاک محفوظ ہو جاتا ہے، یا ناظرہ قرآن پاک اس کو آ جاتا ہے اور وہ قرآن پاک دیکھ کے تلاوت کرتا ہے، تو اس کا قلب کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے بھی جڑ جاتا ہے، اور اس کا رشتہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تو یہ کلام ہے، اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ کلام الملوکی ملوک الکلامی، بادشاہوں کا جو کلام ہوتا ہے وہ عام لوگوں کے کلام کی طرح نہیں ہوتا، وہ کلام کا بھی بادشاہ ہوا کرتا ہے، اور ہر انسان کے کلام میں اس کی جو فکر ہوتی ہے اس کی جھلک نظر آتی ہے۔ آج اگر کوئی یہ جاننا چاہے کہ استاد غالب جو تھا اس کی ذہنی سوچ کیا تھی، اس کا فکر کیا تھا، اس کا مزاج کیا تھا، تو آج اس نے استاد غالب کو دیکھا نہیں ہے، لیکن آج اگر اس کے کلام کو پڑھتا ہے، اول سے لے کے آخر تک سارے کلام کو پڑھ لیتا ہے، تو وہ غالب کے مزاج کو اس کے اس خادم سے زیادہ سمجھ رہا ہوتا ہے، جو خادم اس کو کھانا کھلایا کرتا تھا اور چائے پلایا کرتا تھا۔ آج ہم کوئی دیکھنا چاہے کہ اقبال کی سوچ کیا تھی، کوئی اقبال کو پہچاننا چاہتا ہے، اس کی سوچ کو پہچاننا چاہتا ہے، اس کی فکر کو پہچاننا چاہتا ہے، تو آج کے دور میں وہ اقبال کا کلام لے اور پڑھنا شروع کرے، اور جہاں سمجھ میں نہ آئے تو اقبالیات کا جو ماہر ہے اس سے سمجھ لے۔ تو اس نے اقبال کو دیکھا نہیں ہے زندگی میں، لیکن یہ ہے کہ اقبال کی سوچ، اقبال کا فکر وہ اتنا سمجھ لے گا جیسا کہ اس نے گویا کہ اقبال کو دیکھ ہی لیا ہو۔ تو کسی کے کلام کو دیکھنا، پڑھنا، سننا، سمجھنا، یہ اصل میں اس کا دیدار ہوتا ہے۔ تو حق تعالی شانہ کا جو کلام ہے
تو ظاہر بات ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی جو عظیم شان ہے، جو اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدت ہے، وحدانیت ہے، اللہ تعالیٰ کے کمالات ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو حمد ہے، اللہ تعالیٰ کی جو شان تنزیہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شان غنا ہے، اور جو وہ غنی حمید ہے، وہ ساری شانیں جو ہیں وہ قرآن پاک سے جھلک رہی ہیں۔ اور قرآن پاک پڑھنا یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب یہ سلطان عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے بادشاہ تھے، اس زمانے کا واقعہ ہے کہ ایران کے کسی شہزادے نے کوئی ایک مصرع کہہ دیا تھا، شاعر تو تھا نہیں، ایک مصرع اس کی زبان سے نکلا تھا، تو بادشاہ نے شعراء کو بلا لیا اور کہا کہ شہزادے کی زبان سے ایک مصرع نکل آیا ہے، تو اس کے ساتھ دوسرا مصرع ملا کے شعر مکمل کر دیجئے۔ وہ مصرع کیا ہے؟ تو مصرع یہ تھا کہ در ابلق کسے کم دیدہ موجود، فارسی زبان کا مصرع ہے کہ ایسا موتی جو سیاہ بھی ہو اور سفید بھی ہو، ایسا موتی کسی نے نہیں دیکھا، یہ شاذ و نادری شاید کسی نے دیکھا ہو۔ در ابلق کسے کم دیدہ موجود۔ اب شعراء نے کہا کہ یہ بات ہی کوئی تکی نہیں ہے، کوئی مضمون صحیح ہو پہلے مصرع کا تو اس کے ساتھ دوسرا مصرع ملایا جا سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ تو کوئی بات ہی ایسی کام کی نہیں ہے جس کے ساتھ دوسرا مصرع ملائے۔ فارسی زبان تھی ان کی، لیکن دوسرا مصرع ملانے سے عاجز آ گئے۔ وہ مصرع مشہور ہو گیا، وہ ہندوستان کے اندر بھی پہنچ گیا چلتا چلتا۔ عالمگیر کی بہن تھی یا بیٹی تھی، زیب النساء اس کا نام تھا، تو اس تک بھی پہنچا، وہ بھی شاعرہ تھی۔ تو ایک دن وہ اپنے گھر میں آئینے کے سامنے کھڑی ہو کے آنکھوں میں سرما لگا رہی تھی۔ اس نے جو سرما لگایا تو بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سرما لگانے سے کوئی سلائی چبھ جاتی ہے تو آنسو نکل آتا ہے آدمی کا، تو اس کا آنسو بھی نکل آیا۔ وہ آنسو نکل کے رخسار پہ آ کے موتی کی شکل میں ٹھہر گیا۔ وہ آنسو آپ جانتے ہیں کہ سفید پانی ہوتا ہے، اس کے اندر وہ ساتھ سرما بھی شامل تھا، تو اس کے اندر سیاہی بھی تھی، تو وہ ایک ایسے موتی کی شکل بن گئی جو سیاہ بھی ہے اور سفید بھی ہے۔ تو فوراً اس کا ذہن اس شعر کی طرف منتقل ہو گیا، وہ مصرع کی طرف، کہ در ابلق کیسے کم دیدہ موجود، کہ ابلق موتی سیاہ اور سفید موتی جو ہے وہ کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ دوسرا مصرع اس نے لگا دیا، شاعرہ تو تھی مگر اشک بتانے سرما آلود، کہ ہاں اگر محبوب سرما لگائے اور اس کا آنسو نکلے تو وہ ایک ایسا موتی ہوتا ہے جو سیاہ بھی ہوتا ہے اور سفید بھی ہوتا ہے، تو ہے بھی باوزن اور بڑا دلچسپ شعر بن گیا۔ تو یہ شعر لکھ کے انہوں نے بھیج دیا۔ اب جب یہ پورا مصرع بنا اور اس نے دوسرے مصرع نے پہلے مصرع کو بھی بامانہ بنا دیا، پہلے بے معنی تھا، تو صرف شعر دوسرا مصرع نہیں بنایا بلکہ پہلے مصرع کو بامانہ بھی بنا دیا۔ تو وہاں کے شعراء بھی بڑے متاثر ہوئے اور انہوں نے اپنے بادشاہ سے کہا کہ اس شاعر کو یہاں بلایا جائے، اس کا استقبال کیا جائے، اور ان کو یہاں مدعو کیا جائے۔ اور یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ خاتون ہے۔ جب چنانچہ ادھر سے دورے کی دعوت میں آ گئی، عالمگیر بادشاہ نے گھر میں جا کے کہا اور کہو، مصرع پورے کرو، شعر پورے کرو، یہ دیکھو دعوت آئی ہے وہاں سے۔ اس نے کہا اسی خاتون نے کہ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نہیں جاتی، البتہ ایک شعر لکھ کے بھیج دیتی ہوں، وہ بھیج دو، آپ ایک شعر لے دیتی ہوں۔ وہ شعر کیا تھا کہ در ابلق کیسے کم دیدہ موجود۔ اس نے کہا کہ مخفی منم در سخن من، مخفی منم در سخن من،
چوں بوئے گل در برگ گل، کہ میں جو ہوں اپنے کلام میں اصل میں چھپی ہوئی ہوں۔ پھر کلام میں کون کسی چھپ سکتا ہے؟ اس نے کہا مخفی منم در سخن من، اور کیسے چھپی ہوئی ہو؟ اس نے کہا چوں بوئے گل در برگ گل، جیسے پھول کی خوشبو ہوتی ہے نا تو وہ پھول میں نظر نہیں آتی، پھول کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے، تو میں بھی اپنی کلام کے اندر چھپی ہوئی ہوں۔ مخفی منم در سخن من، چوں بوئے گل در برگ گل، ہر کے دیدن میل دارد در سخن بینت مرا۔ اس نے کہا جو مجھے دیکھنا چاہے تو وہ میری کلام کو دیکھ لے، میری کلام کو دیکھ لیا تو یہ سمجھو کہ مجھے دیکھ لیا ہے۔ مجھے دیکھنے کا طریقہ یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں۔ وہ لوگ بھی سمجھ گئے کہ یہ کسی خاتون کا شعر ہے، اور انہوں نے بھی پھر اس کو دعوت دینے پہ اور اس کے دورہ کرانے پہ اصرار نہیں کیا۔ وہ شرم و حیا کا دور ہوا کرتا تھا۔ تو جب ایک خاتون شاعرہ یہ کہہ سکتی ہے کہ میری کلام کو دیکھ کے، جس نے میری کلام کو دیکھا، میری کلام کو پڑھا، اس نے میرا دیدار کیا، تو حق تعالی شانہ کے کلام میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس آدمی نے اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھا اور اللہ تعالیٰ کا کلام سنا تو اس میں اس نے اللہ کا دیدار کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ کی شان، ان کی شان الوہیت، ان کی شان وحدانیت، ان کی عظمت، ان کی پاکی، ان کی شان تنزیہ، ان کی شان تقدیس، وہ اس کلام سے جھلکتی ہوئی انسان کو محسوس ہوگی۔ ان کی شان محبوبیت بھی اس کلام سے جھلکتی ہے۔ چنانچہ محبوب حقیقی صرف اللہ کی ذات ہے۔ کوئی آدمی اپنے کسی محبوب کا، جس کے لیے جان دینے کے لیے انسان تیار ہو، اس کا کلام اور اس کا خط اس کے پاس ہو، اور اس کو سینے سے لگائے، آنکھوں سے لگائے، پڑھے، ایک دن پڑھے گا، 2 دن پڑھے گا، 3 دن پڑھے گا، آہستہ آہستہ اس کلام سے اس کی دلچسپی کم ہوتی چل جائے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے کلام کی شان یہ ہے کہ جو آدمی جتنا زیادہ اس کلام پاک کو پڑھتا ہے، اس کے دل میں اس کلام پاک سے دلچسپی اور زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس کلام میں اللہ کی طرف نسبت بھی ہے، یہ کلام اللہ تعالیٰ کا بھی ہے، اور اس کلام کے ذریعے سے تعلق مع اللہ پیدا ہوتا ہے۔ علماء کرام بھی یہاں پر موجود ہیں، اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ تعالیٰ حکمت اور تفقہ جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو حکمت مل گئی، تفقہ مل گیا، دین کا علم مل گیا، اس کی سمجھ مل گئی، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر کثیر عطا فرما دی۔ تو اللہ تعالیٰ کس کو دیتے ہیں؟ اس کے مختلف اسباب ہیں، علماء کرام اس کو بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن ہمارا تجربہ یہ ہے، ہمارے بزرگوں کا تجربہ یہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی کثرت سے کلام پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اس کو دین کی سمجھ بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ اس کا علم جو ہے وہ زیادہ گہرا ہوتا ہے، اس کے علم میں تاثیر زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے کسی کا اتباع کرنا ہو، کسی کا طریقہ لینا ہو، تو صحابہ کرام کا طریقہ دے۔ یہ صحابہ کرام کی جماعت وہ ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صحبت کے لیے، اپنے نبی پاک نبی کی صحبت کے لیے منتخب کیا۔ یہ اللہ کا انتخاب ہے، جیسے نبی اللہ کا انتخاب ہوتا ہے، نبی کی صحبت میں رہ کے ان سے فیض حاصل کرنے کے لیے بھی جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب ہوتا ہے۔ بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم اس زمانے میں نہیں ہوئے،
میں طلباء سے کہتا تھا کہ یہ دیکھو کتنی قربانیاں دی ہیں صحابہ اکرام نے، اگر ہم اس زمانے میں ہوتے تو شاید یہ قربانیاں ہم نہ دے سکتے۔ اس زمانے میں منافقین بھی تھے تو شاید ہم ان کی صفوں میں چلے جاتے، اور آج ہمارے پاس ایمان تو ہے نا۔ اس زمانے میں ایمان، صاحب ایمان ہونا جو ہے وہ بڑا مشکل کام تھا، صحابہ اکرام اس مشکل کام کے اندر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا انتخاب کیا ہے، فرمایا کہ ان کے دل جو ہیں وہ سب سے زیادہ پاکیز ہیں، اور ان کے علم کی خاصیت جو بیان فرمائی نا عبداللہ بن مسعود نے، فرمایا کہ اعمقہم علما، کہ امت میں سب سے زیادہ گہرا علم جو ہے وہ صحابہ اکرام کا علم تھا۔ ایک ہوتا ہے علم کا پھیلاؤ، وہ تو جتنا علم یاد کر لے اتنا پھیلاؤ اس کا زیادہ ہوتا ہے، ایک ہے علم کی گہرائی، تو اصل چیز جو ہے وہ گہرائی ہوتی ہے۔ جو بڑا عالم ہونا تو کہتے بڑا متبحر عالم ہے، بہت بڑا متبحر عالم ہے، ادھر توجہ کریں، میری طرف توجہ کریں بچوں، ادھر توجہ کریں، کہتے بڑا متبحر عالم ہے۔ متبحر کہتے ہیں سمندر جیسا علم اس کا، متبحر۔ تو مولانا یعقوب نانوتو بھی فرمایا کرتے تھے کہ متبحر کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک کدو متبحر ہوتا ہے، ایک مچھلی متبحر ہوتا ہے۔ کدو کو اگر سمندر کے اوپر آپ ڈال دیں تو اوپر اوپر تیرتا رہتا ہے، وہ تیرتا رہتا ہے، بہت دور تک کا چکر لگا سکتا ہے وہ۔ اور جو مچھلی ہوتی ہے وہ اوپر تیرتی کم ہے، وہ گہرائی کے اندر زیادہ جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ متبحر دو قسم کے ہوتے ہیں، تو اصل چیز جو ہے وہ گہرائی کے اندر جانے والا ہے۔ تو صحابہ اکرام کا جو علم گہرا تھا، کیا وہ منطق پڑھتے تھے؟ کیا وہ فلسفہ پڑھتے تھے؟ کیا وہ شرع عقائد پڑھا کرتے تھے؟ اور کیا وہ ہدایہ پڑھا کرتے تھے؟ اور انہوں نے ان کتابوں میں سے کون سی کتاب پڑھی ہے؟ انہوں نے دو ہی کتابیں پڑھی ہیں، ایک قرآن پاک پڑھا ہے اور ایک نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دیکھا ہے، اور آپ کا جو ہے وہ ان آنکھوں سے دیدار کیا ہے۔ قرآن پاک کے ساتھ صحابہ اکرام کا جو شغف تھا وہ بہت زیادہ تھا۔ مکی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو معمولات دیے، جو آدمی کسی سے بیعت ہو جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ پھر وہ شیخ جو ہے وہ ان کو معمولات بتاتا ہے، ذکر بتاتا ہے کہ یہ ذکر کرو، یہ کام کرو۔ تو حق تعالیٰ شانہ نے اپنے پاک نبی کو خود معمولات بتائے، اور صرف بتائے نہیں بلکہ ان کے ساتھ صحابہ کو بھی شریک کیا کہ تمہارے لیے بھی یہی معمول ہے۔ یا ایھا المزمل، اے مزمل، قم اللیل الا قلیلا، آپ رات کا بڑا حصہ جو ہے وہ قیام کیا کریں، نماز پڑھا کریں۔ کتنا حصہ؟ نصف ہو، آدھی رات کر لیں، یا آدھی رات سے ذرا کم کر لیں، یا آدھی رات سے زیادہ کر لیں۔ تو اتنا لمبا قیام کریں گے تو اس میں کرنا کیا ہے؟ فرمایا کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، آپ نے نماز میں قرآن پاک بہت سنوار سنوار کے پڑھنا ہے، ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جب آدھی رات قرآن پاک پڑھا جائے گا تو اس کا اثر کیا ہوگا؟ آدھی رات تک قرآن پاک پڑھتے رہیں تو اس زمانے میں مکی زندگی میں تو ابھی قرآن کا بڑا حصہ نازل ہی نہیں ہوا تھا۔ تو یوں کہہ لیجئے کہ شاید صحابہ اکرام مکی زندگی میں جتنا قرآن پاک نازل ہو چکا تھا وہ یاد کر کے رات کی نماز میں ہر روز پڑھ لیتے ہوں گے، بلکہ ایک مرتبہ سے بھی شاید زیادہ پڑھ لیتے ہوں۔ تو یہ مکی زندگی میں قرآن کا ان کا معمول تھا، قرآن پاک پڑھنے کا، کہ آدھی رات یا اس سے بھی زیادہ حصہ یا 2/3 حصہ رات کا قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حکم بدل دیا، فرمایا کہ نہیں، یہ مکی زندگی میں صحابہ نے یہ مجاہدہ کر لیا ہے، آگے امت اس مجاہدے پہ نہیں چل سکے گی۔ ہاں، فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، جتنا آسانی سے قرآن پڑھ سکتے ہیں پڑھتے رہیں۔ تو مدنی زندگی کے اندر بھی صحابہ اکرام جو ہے وہ رات کو قرآن پاک نوافل میں پڑھا کرتے تھے، اور لمبی تلاوت ہوتی تھی۔ پورا مدینہ منورہ جو تھا وہ قرآن پاک کی آواز سے گونجا کرتا تھا،
نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی لمبی لمبی نماز پڑھتے تھے. ایک رکعت میں سورہ بقرہ پڑھی، دوسری رکعت میں سورہ آل عمران پڑھی، اور تیسری رکعت میں اس سے اگلی صورت پڑھی، چوتھی رکعت میں اس سے اگلی صورت پڑھی. لمبی لمبی صورتیں تلاوت کیا کرتے تھے. اور صحابہ اکرام کا معمول بھی یہ تھا کہ اپنے گھروں میں تہجد پڑھتے تھے، لیکن جہر کے ساتھ تلاوت کرتے تھے. گھروں سے باہر آواز آیا کرتی تھی. نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جائزہ لیا کرتے تھے. ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جائزہ لینے کے لیے نکلے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا کلام پاک سنا تو بہت آہستہ آواز سے پڑھ رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سنا، بہت اونچی آواز سے پڑھ رہے تھے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کو پوچھا، اے ابو بکر، رات میں نے آپ کا قرآن سنا، آپ بہت آہستہ آواز سے پڑھ رہے تھے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اس لیے آہستہ پڑھ رہا تھا کہ میں اس ذات کو سنا رہا تھا جو میری شارب سے بھی زیادہ قریب ہے، اس لیے مجھے اونچی پڑھنے کی ضرورت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ اونچی تلاوت کیوں کر رہے تھے؟ بہت اونچی تلاوت کر رہے تھے. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ دو مقصد تھے، اطرد الشیطان و اوقظ الوسنان، کہ میں اونچی تلاوت کر کے شیطان کو بھگا رہا تھا اور سوئے ہوئوں کو جگا رہا تھا. یہاں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے سوال اٹھایا کہ فقہا تو یہ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی سویا ہوا ہو یا نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے پاس اونچی آواز سے ذکر نہیں کرنا چاہیے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے میں سوئے ہوئوں کو جگا رہا تھا. تو اس سے تو معلوم ہوا کہ سوئے ہوئوں کو جگانا چاہیے اونچی ذکر کر کے. تو انہوں نے فرمایا کہ اصل میں سونے والے دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ سونے والے ہوتے ہیں جو سونا چاہتے ہیں، اور ایک سونے والا وہ ہوتا ہے جس کا ارادہ اٹھنے کا ہوتا ہے. تو اس وقت جو سوئے ہوئے ہوں گے ان کا بھی تہجد کے لیے اٹھنے کا ارادہ ہوگا، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچی آواز سے پڑھ رہتا ہے تاکہ یہ بھی اٹھ جائیں اور اٹھ کے یہ بھی تلاوت کر لیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن فرمایا کہ ابو موسیٰ، رات آپ تلاوت کر رہے تھے، میں آپ کے پاس سے گزرا، لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو ایک اچھی آواز دی تھی، جیسے یوسف علیہ السلام کو حسن دیا تھا نا اللہ تعالیٰ نے، تو حضرت داؤد علیہ السلام کو آواز دی تھی. یہ اللہ کی دین ہوتی ہے، کسی کو دے دے. فرمایا کہ یہ تو وہ جو حضرت داؤد علیہ السلام کی ایک آواز تھی، وہ تو آواز ایسی ہوتی تھی کہ پرندے رک جاتے تھے جب وہ ذکر کرتے تھے، یا تورات زبور پڑھا کرتے تھے، اور پہاڑ بھی ان کے ساتھ آواز ملا کے وہ بھی ساتھ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، وہ بھی زبور ساتھ ساتھ پڑھا کرتے تھے. ان کی آواز تو بہت اونچی آواز تھی، غضب کی آواز تھی. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آواز کا آپ کو ایک حصہ دیا. تو ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا یا رسول اللہ، مجھے نہیں پتہ چلا کہ آپ کب آئے، تشریف لائے. اگر مجھے پتہ چل جاتا کہ آپ تشریف لائے ہیں تو میں اور زیادہ سنوار کے پڑھتا. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اشعار قبیلے کے جو لوگ نا، یہ یمن سے آئے تھے، یہ 50 سے زیادہ لوگ تھے، اور پھر مدینہ میں ہی آگے آباد ہو گئے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ کون سے محلے میں رہتے ہیں، ان کے گھر کہاں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو آوازیں منفرد دی ہیں. رات جب میں مدینہ کا چکر لگایا نا، ایک محلے سے آوازیں آ رہی تھی، میں سمجھ گیا کہ یہ اشعار قبیلے کے لوگ ہیں، یمن کے لوگ ہیں. تو گویا کہ پورا مدینہ جو ہے وہ آواز سے گونجا کرتا تھا، قرآن پاک پڑھا جایا کرتا تھا. رات جو ہوتی تھی وہ رات اندھیری ہوتی تھی، لیکن اس اندھیری رات میں قرآن پاک کی رونق ہوتی تھی. تو قرآن پاک کی تلاوت جو ہے وہ انسان کے تفقہ فی الدین میں اضافہ کرتی ہے.